الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ تو آتے ہیں ہم دوسری قسم جو ہے شکار کے جو ہے آداب کی طرف۔ انسان جب محتاج ہو، ضرورت ہو تو شکار کر سکتا ہے حلال جانوروں کا، تو بغیر کراہت کے وہ جائز ہے۔ لیکن اگر کھیل تماشے کے لیے شکار کرنا ہو، حاجت ضرورت نہ ہو، کھانا پینا گھر میں سب کچھ پڑا ہے، تو شوقیات اس طرح کرنا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، اسے کراہت مکروہ ہے۔ اور خاص کر اگر اس پر لوگوں پہ ظلم ہو اس طرح کرنے سے، یا ان کی کھیتی باڑی جو ہے اس میں بھاگتا پھرے، ان کو نقصان پہنچائے، تو یہ پھر حرام ہو جائے گا۔ اس کے جواز کی دلیل جو ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، یعنی احرام کی حالت میں جو ہے وہ شکار منع ہے۔ جب تم حلال ہو جاؤ فاصطادوا، تو پھر تمہیں شکار کرنے کی اجازت ہے، سورہ مائدہ۔ اور فرمانے باری تعالیٰ ہے وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، سورہ مائدہ آیت نمبر 4۔ اس میں کہا گیا کہ جو تم اپنے جوارح جو ہے جس میں باز، نسر، مکلبین یا کتا وغیرہ، ان کو سکھایا ہوا ہے، جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا، وہ اگر تمہارے لیے پکڑ کے لاتے ہیں شکار کو تو کھاؤ اور اللہ کا نام لو، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، سکھایا ہوا کتا جب چھوڑو شکار کے پیچھے، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ کا نام لے لیا تم نے، فَكُلْ، تو اس کو کھا سکتے۔ یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے۔ اور اگر شکار جو ہے اسے کوئی تیر لگا یا گولی لگی اور اسے پکڑا گیا تو دو حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ اسے آپ اس حالت میں پائیں کہ اس میں زندگی ابھی ہے، مرا نہیں، تو اسے لازمی طور پہ جو ہے شرعی طور پہ ذبح کیا جائے گا، جیسے پہلے ذکر ہوا ہے۔ اور دوسری قسم جو ہے کہ بندہ اس کو شکار جو جیسے گولی ماری یا تیر مارا یا کتا پکڑ کے لایا، تو اس میں حیات جو ہے غیر مستقر ہے، یعنی وہ مر چکا ہے، تو اس حالت میں وہ حلال ہوگا اگر اس میں یہ چند شرطیں پائی جائیں گی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو شکار کرنے والا ہے وہ ذبح کرنا جس کے لیے جائز ہے ان میں سے ہو، یعنی مسلمان ہو یا یہودی یا عیسائی ہو۔ اگر ہندو شکار کرنے والا ہے تو اس کا ذبیحہ، اس کا شکار کیا ہوا جانور جائز نہیں ہوگا، یعنی عقل مند ہو، مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، تو مجنون یا پھر کوئی نشے کی حالت میں شکار کرتا ہے اس کا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ عقل ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی مجوسی یا کوئی بت پرست جو ہے اور سارے کافر دوسرے جو ہے وہ شکار کریں گے، وہ جائز نہیں ہوگا۔ دوسری شرط ہے کہ وہ آلہ، دو طرح کی ہیں چیزیں اس میں، اور وہ ہے ذبح کرنے کا جو آلہ ہے، کس سے ذبح کیا ہے، جس سے خون بہہ رہا ہے، وہ اگر دانت اور ناخن کے علاوہ ہے، چھری وغیرہ ہے، تو پھر وہ جائز ہوگا۔ جس سے زخمی کیا جائے اس کو، شکار کو، تیز دھار ہو اور وہ بھاری کوئی چیز نہ ہو مار کے اسے مارا جائے، تو اگر وہ جسے قتل کیا گیا ہے اس کو شکار کو تیز ہے، یعنی جیسے کہہ لیں کہ تیر ہے یا گولی ہے، تو حلال ہوگا۔ لیکن اگر کوئی پتھر مارا ہے، ڈنڈا مارا ہے، یا وہ کسی جال کے اندر پھنس گیا ہے، یا کوئی کڑکی وغیرہ کوئی لگائی ہوئی ہے، اور تو پھر ایسی شکل میں وہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو ہے اس میں اسے ذبح نہیں کیا گیا۔ تو گولی کے ساتھ اگر وہ مرا ہے تو ظاہر ہے بندوق جو ہے اس کی گولی سے خون بھی نکلتا ہے، اور وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ چھری سے بھی تیز ہوتی ہے، تو وہ جائز ہوگا۔ اور اسی طرح تیر وغیرہ سے۔ دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ کتا جس کو بھیجا گیا ہے، یا پھر وہ پرندے، باز یا نسر وغیرہ جس سے جو ہے وہ شکار کو پکڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو وہ جائز ہوگا، مباح ہوگا، جسے آپ نے مار دیا، قتل کیا، شکار کیا، اگر وہ معلم ہے، یعنی سدائے ہوئے کتے ہیں اور جانور ہیں۔
چاہے وہ جانور جو ہے اپنے ناب یہ نکیلے دانتوں سے شکار کرے یا پھر اپنے پنجے کے ذریعے جیسے باز اور نسر وغیرہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اس کی دلیل جو ہے ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ. سورہ مائدہ کی 4 نمبر آیت. تو اگر اس پہ اللہ کا نام لے کے ان کو چھوڑا ہے باز کو, نسر کو یا پھر کتے کو, اور وہ مر گیا جانور لاتے لاتے تو وہ جائز ہوگا. تعلمونہن مما علمکم اللہ ای تؤدبونہن, یعنی انہیں کیا سدایا یا سکھایا ہوا ہے کہ ان کی تعدیب کی گئی ہے, انہیں کس طرح یعنی جانور کو پکڑنا ہے. تو وہ علم جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے وہ کتوں کو بھی سکھایا جائے کیسے پکڑنا ہے جانوروں کو, ان کو سکھایا جائے, ان کی مشق اور ٹریننگ کی جائے. مطلب یہ ہے کہ جب اسے بھیجیں تو وہ جائے, اور اگر اسے پکڑنے کے لیے کہیں تو وہ پکڑے, یہ نہیں کہ وہ پکڑ کے خود ہی کھانے لگ جائے. تیسری شرط یہ ہے کہ اسے بھیجا جائے شکار کے لیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا ارسلت کلبک المعلم وذکرت اسم اللہ علیہ, اگر تم نے نام بھیجا اپنے کتے کو اور اس کا پہ اللہ کا نام لیا فکل, اسے کھا سکتے ہو اگر وہ پکڑ کے لاتا ہے. یہ بخاری اور مسلم میں ہے. تو اس حدیث میں دلیل ہے کہ جو شکاری جانور ہے اسے بھیجا جائے تو وہ ذبح کے مقابل ہے کہ اللہ کا نام لے کے اسے بھیجا, اس نے پکڑ لیا اور اسے لے آیا, تو وہ اگر زندہ نہیں بھی بچا, اگر اللہ کا نام لے کے بھیجا نا تو وہ ذبح کے حکم میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے, وہ حلال ہوگا. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ارادہ کیا ہو. لیکن اگر ارادہ نہیں ہے اس کے شکار کا, ذبح کرنے کا, یہ نیت لازمی ذبح کی ہونی چاہیے. اگر کتا خود بخود چلا جائے اور شکار کر کے لے آئے اور جانور مر جائے تو وہ جائز نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے بھیجا نہیں اور اللہ کا نام نہیں لیا. جس نے شکار پہ ایک شکار کو دیکھا اور اس پہ گولی چلائی یا تیر چلایا, لیکن اسے نہیں لگا, کسی اور کو لگ گیا, یعنی اور گروپ کوئی تھا اڑ رہا تھا یا پیچھے اس کے جانور تھے اسے لگ گیا, تو وہ سارا جائز ہے, کیونکہ اس نے جو ہے نیت شکار کی تھی اور اللہ کا نام لے کے جو ہے وہ فائر کیا تھا, تو وہ جائز ہوگا. چوتھی شرط جو ہے کہ جب بھیجنا ہے وہ اللہ کا نام لے کر, شکار کرتے وقت کتے کو بھیجنا ہے, تیر مارنا ہے یا گولی چلانی ہے تو بسم اللہ کہے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, وہ نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. اور یہ کہا گیا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, وہ کھاؤ جو تمہارے لیے پکڑ کے لائے اور اللہ کا نام لو اس پر. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا ارسلت کلبک المعلم وذکرت اسم اللہ علیہ فکل. بخاری مسلم میں یہ ہے کہ کتے کو بھیجا پکڑنے کے لیے یا جانور کو بھیجا تو سدھایا ہوا ہوتا شکاری جو ہے اور اللہ کا نام لے کے بھیجا تو اس کو کھا سکتے ہیں. تو اس سے مفہوم یہ ہے کہ اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو جو شکار ہے وہ جائز نہیں ہوگا. اور یہ سنت ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ اللہ اکبر بھی کہے, جیسا کہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب ذبح کرتے کہتے بسم اللہ واللہ اکبر. اور یہ حدیث جو ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متفق علیہ ہے, بخاری اور مسلم کے اندر. کچھ خاص تنبیہ ہیں جن میں شکار جو ہے وہ حرام ہوتا ہے. اس میں پہلی تنبیہ ہے کہ جو بندہ احرام کی حالت میں ہے شکار نہیں کر سکتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم, احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما, جب تک احرام کی حالت میں ہم شکار نہیں کر سکتے بری شکار, اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم نے لوٹنا ہے. اسی طرح حرم کی حدود کے اندر شکار منع ہے, مکہ کی جو حرم کی حدود ہے اس میں شکار منع ہے. اور یہ اجماع حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یوم فتح مکہ کے موقع پہ ان هذا البلد حرمه اللہ یوم خلق السماوات والارض,
اللہ نے اس کی حرمت کو قائم رکھا جب سے آسمان اور زمین بنا ہے۔ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کی وجہ سے حرام ہے قیامت تک۔ لَا يُعْضَبْ شَوْكُهَا، اس کا کوئی درخت نہیں کاٹا جا سکتا، چاہے نہ اس کے کانٹے کاٹے جا سکتے ہیں۔ وَلَا يُنَفَّرْ صَيْدُهَا، نہ ہی شکار کو پکایا جا سکتا ہے۔ وَلَا يُقْتَلَى خَلَاهُ، تو نہ کوئی وہاں درخت اکھیڑا جا سکتا ہے حدود حرم کے اندر جو کہ منی تک ہے، اور عرفات مزدلفہ بھی اس میں شامل ہے، اور عرفات اس کے باہر ہے۔ ایک اہم تنبیہ جو ہے، کتے کچھ لوگ رکھ لیتے ہیں، تو کتا رکھنا جائز نہیں ہے سوائے 3 چیزوں کے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا من اتخذ کلبا، جس نے کتے کو پالنے کے لیے رکھا، الا کلب ماشیۃ او صید او زرع، یعنی یا تو اس کے جانور ہیں، چرواہا ہے، بکری ہیں، ان کے ساتھ کتا جاتا ہے، او صید یا شکار کے لیے، او زرع یا زراعت کے لیے، کھیتوں میں حفاظت کے لیے، تو یہ شکاری، یہ کتا جو ہے جو شکار کے لیے ہے یا حراسہ کے لیے ہے، پہرے کے لیے ہے، یا پھر کہہ لیں جانوروں کی حفاظت کے لیے یا زراعت کے لیے، یہ جائز ہے۔ اور جو اس کے علاوہ کتے کو پکڑتا ہے، رکھتا ہے، پالتا ہے، انتقص من اجرہ کل یوم قیراط، ایک قیراط اس کے اجر میں کمی آ جاتی ہے روز۔ اور قیراط کا ذکر آتا ہے حدیث میں، جس نے جنازہ وغیرہ پڑھا کسی مسلمان کا تو اسے 1 قیراط ملتا ہے، جس نے دفن ہونے تک اس کے پیچھے گیا تو اسے 2 قیراط ملتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا قیراط کتنا ہے؟ فرمایا جبل احد، پہاڑ جو احد کے اتنا بڑا قیراط ہوتا ہے۔ تو روز اس بندے کے نامہ اعمال سے اتنے نیکیاں اڑ جاتی ہیں جو بغیر ان وجوہات کی بنا پر، بغیر ان چیزوں کے، یعنی بغیر حراست کے لیے، چوکیداری کے لیے، یا پھر زراعت کے لیے، یا پھر شکار کے لیے، یعنی ویسے شوقیہ پالا ہے تو روز اس کے نامہ اعمال سے اتنی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں۔ تو بعض لوگ اس وعید کا خیال نہیں کرتے اور کتا رکھ دیتے ہیں بغیر کسی سبب کے، بس شوق ہے، اور وہ کس لیے؟ فخر یا یورپین ممالک کی ان لوگوں کی تقلید کے اندر کہ کافر بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا اچھا یہ دوست ہوتا ہے، تو یہ بھول جاتے ہیں کہ اتنا اجر کم ہو جاتا ہے اجر کے اندر۔ تو ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ایک اور اہم چیز، جس گھر میں کتا ہو اور تصویریں لگائی ہوتی ہیں فریم کر کے، کتے رکھے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ، اس گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوتے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر لگی ہو۔ اور یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو ان چیزوں کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، گھر میں تصویر جو ہے دیواروں پہ نہ لگائی جائے فریم میں جاندار کی، اور اسی طرح کتا وغیرہ بھی گھر کے اندر نہ رکھا جائے، اس کو باہر رکھا جائے۔ یہ حدیث ہے کہ اس میں فرشتے یعنی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جہاں رحمت کے فرشتے نہ آئیں تو کیا آتے ہیں؟ شیاطین آئیں گے، پھر لڑائیاں ہوں گی، فساد ہوگا، برکتیں نہیں ہوں گی۔ تو یہ تھے ملخص مسائل جو کہ شکار کے بارے میں تھے، اور ان کی کیسے اسے جو ہے شکار کیا جائے گا، کیسے ذبح کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔